بیٹھی رہی, ملاقات نہیں ہوئی. کیسے مذاکرات ہیں کہ آپ سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں, دوسری جانب ملاقاتیں بھی آپ نے بند کی ہوئی ہیں؟ ہم نے بند کی نہیں, آپ نے حکومت کے قریب حکومت آفر کر رہی ہے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس مذاکرات کو کہ مذاکرات کی آفر بھی ہے, دوسری جانب آپ ملاقات مجھے شیڈول کے مطابق. ملاقات ہونی چاہیے. دیکھیے ملاقات تو عام قیدی کی بھی اپنے گھر والوں سے اپنے وکلا سے ہونی چاہیے. یہ عام تو نہیں, یہ خاص قیدی ہیں نا, تو خاص قیدی کی تو بہت زیادہ بھی اگر کوئی ملاقات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ اس میں غلط کر رہی ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو, ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی عمل جو ہے نا پی ٹی آئی پراپر سیاسی عمل کرے, مگر سیاسی عمل جو ہے وہ سیاسی عمل ہی ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے مذاکرات سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کی جانب فواد چودھری صاحب نے خط بھی لکھا ہے کہ کوٹ لکھپت کے جیل میں جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے تو بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ ایسا ہے کہ مذاکرات سے کوئی نہیں, مذاکرات سے ہر راستہ نکل سکتا ہے, مگر کوٹ لکھپت جیل سے جو ہے نا وہ قیدی کو پہلے رہا کیا جائے پھر راستہ نکالیں گے, یہ تو غیر سیاسی جو ہے نا وہ ہے. آپ بات چیت شروع کریے, پھر 100 راستے نکلیں گے. پھر قیدی بھی رہا ہو جاتے ہیں, نواز شریف بھی تو ملک سے باہر چلے گئے تھے, باقی اس طرف کے قیدی بھی اس وقت رہا ہو گئے تھے. اس کے پیچھے بھی تو کوئی سٹوری ہوگی نا. سٹوری ہر معاملے کے اندر ہوتی ہے, اس سٹوری کو جو ہے نا اگر آپ شرط کے طور پہ رکھ دیں پھر معاملات رک جاتے ہیں. تو سیاسی بنیے, سیاسی عمل کے نتیجے میں یہ معاملہ یقیناً حل ہو سکتا ہے. سیاسی عمل کے نتیجے میں یقیناً نئے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. آپ فیئر اور فری الیکشن کی ڈیمانڈ کریے. ہمارے ہاں جو ہے نا مختلف جو متحارب پارٹیاں جو آپ کو نظر آتی ہیں, جو سو کالڈ بڑی پارٹیاں ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گود سے کیوں اتارا. تو جب گود سے اترتی ہے ایک پارٹی تو وہ رونے لگ جاتی ہے, جو دوسری پارٹی گود میں چڑھی ہوتی ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. بس یہ مسئلہ ہے. سر آخری سوال, آپ نے کہا کہ کوٹ لکھپت جیل کے قیدیوں سے باہر آنے سے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کوٹ لکھپت نہیں اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولو تو مذاکرات ہوں گے. بس جس جیل سے بھی جو ہے نا دروازہ کھلوانا ہے وہ بات چیت سے کھلے گا, اور وہ بات چیت کے نتیجے میں کورٹ ریلیف دیں گی الٹیمیٹلی. آپ وہ تھوڑا سا اپنا راستہ درست کریے, منزل آپ کو مل جائے گی. تھینک یو. دیکھیے کوئی ریکویسٹ کرے مولانا صاحب تو تیار ہو جائیں گے. میں مولانا صاحب کے ذہن کو جانتا ہوں, میاں صاحب کا ذہن مجھے نہیں پتا, وہ کوئی مسلم لیگ کا دوست بہتر بتا سکے گا, مگر مولانا کے ذہن کو میں جانتا ہوں. ان سے نیکی کا کام کوئی کہے گا کرنے کے لیے تو وہ فوراً تیار ہو جائیں گے. پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پہ اس حوالے سے آپ لوگوں سے کوئی بات چیت کی؟ نہیں, میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہوئی ہے. وہ بات کریں, مگر وہ پہلے جو نا جو بھی دوست بات کریں پی ٹی آئی سے تو وہ عمران خان صاحب سے کنسنٹ لے کے بات کریں. میں ایز اے ورکر JUI یہ کبھی نہیں جاؤں گا کہ مولانا اس معاملے میں لیگ ڈاؤن ہو. ایک دوست کہے کہ جی ہم نے ان کو اختیار دیا, دوسرا کہے کہ ہم نے اختیار نہیں دیا. پہلے وہ اپنا ذہن سازی کر لیں, اس کے بعد جس طرح سے وہ چاہیں وہ پھر بتا دیں. اچھا, شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے PTI کو, اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے معاملہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہونا ہے, اور مذاکرات کے ذریعے اگر آپ اس معاملے کو حل نہیں کریں گے اور جلسے جلوسوں کی کوشش کریں گے تو جلسے جلوس تو میرا خیال ہے پچھلے سال نومبر کے بعد تو PTI کوئی بھی ایسا قابل ذکر جلسہ جلوس نہیں کر پائے گا. تو جب ایک سال سے زیادہ عرصے میں 13 مہینے ہو گئے PTI جو ہے کوئی ایسا جو ہے نا وہ افیکٹو قسم کا جو ہے پروسیشن نہیں کر پائی, تو اس کا مطلب ہے اس طرح سے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو جب نہیں ہوگا تو پھر بات چیت ہی واحد راستہ ہے. ویسے بھی بات چیت جو ہے نا مضبوط راستہ ہے. بات چیت کی جائے اور اس بات چیت کے نتیجے میں الیکشن کا نئے الیکشن اس بات چیت کے نتیجے میں کسی نئے الیکشن کا بھی تعین ہونا چاہیے, کیونکہ آپ جب تک نئے الیکشن کا تعین نہیں کریں گے, وہ کہتے ہیں نا کہ گزشتہ سلوات اور آئندہ جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا کوئی وہ کریں. تو اگر 2024 کا الیکشن ٹھیک نہیں تھا, جو کہ یقیناً ٹھیک نہیں تھا, مگر 2018 والا الیکشن بھی تو 2 نمبر تھا, تو یہ 2 نمبر اور 2 نمبر اس کو 4 نمبر کر کے کوئی آگے معاملے کو سیٹ کرے. اچھا سر, قومی کانفرنس ہوئی ہے PTI کی, اس پہ JUI کو دعوت نہیں ملی یا JUI وجہ کیا تھی شامل نہیں ہوئی اس میں؟ ایسا ہے کہ قومی کانفرنس تو قومی ہوتی ہے نا, پارٹی کی تو نہیں ہوتی ہے. تاریخ بھی انہوں نے خود طے کر لی, ایجنڈا بھی انہوں نے خود طے کر لیا. تو آپ نے ایجنڈا بھی طے کر لیا,
تاریخ بھی آپ نے طے کر لی, نام اس کا قومی رکھ دیا, تو اللہ کے بندے باقی چیزیں بھی خود طے کر لیتے. یہ قومی کے لیے تاریخ میں بھی مشاورت ہوتی ہے, ایجنڈے پہ بھی مشاورت ہوتی ہے. اور ہمارے دوست جو ہیں وہ سیاسی طور پہ اتنے منجے ہوئے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی بلا رہے ہیں جس نے 27ویں ترمیم میں ووٹ دیا, اور ایجنڈے میں جو ہے 27ویں ترمیم میں رکھ رہے ہیں, اور 26ویں ترمیم پہ بھی جو ہے نا. یہ آپ کے انٹرویو میں مسلسل جنگی جہاز اڑ رہے ہیں. سر ہلکی باتیں کریں, جہاز سے اوپر تک پہنچ گئے. 26ویں ترمیم میں ہم کو دعوت دے رہے ہیں اور اس کو بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ جی وہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے. تو ہم 24ویں ترمیم میں تو ہم نے ووٹ دیا تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے, یا اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ تو خود ہر جگہ پہ شریک تھے, تو پھر کیوں ایسا کام بے عزتی والا کرتے ہیں. آپ کوئی اس کا ایسا مناسب ایجنڈا بنائیں, اس کا اس طرح کا ایجنڈا بنائیں جس کے نتیجے میں کوئی آئندہ منصفانہ الیکشن کی راہ ہموار ہو سکے. آپ یہ بات کریے کہ الیکشن جو اپنا آئین ہے اس کو فلاں تاریخ کی سطح پہ بحال کریں, یہ ایک سیاسی وہ ہو سکتا ہے. مگر اس میں کنڈیم کرنے کے لیے جو نا 26ویں ترمیم میں ہم کو کنڈیم کریں, جواب میں دوں, تو ادھر تو لڑائی اور ہاتھا پائی آپ نے کروا دینی ہے. پھر تھینک یو سر. بیٹھی نہیں, ملاقات نہیں ہوئی, کیسے مذاکرات ہیں کہ آپ سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں, دوسری جانب ملاقاتیں بھی آپ نے بند کی ہوئی ہیں. ہم نے بند کی نہیں, آپ نے حکومت کے قریب حکومت آفر کر رہی ہے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس مذاکرات کو کہ مذاکرات کی آفر بھی ہے, دوسری جانب آپ ملاقات جو شیڈول کے مطابق. ملاقات ہونی چاہیے. دیکھیے ملاقات تو عام قیدی کی بھی اپنے گھر والوں سے اپنے وکلا سے ہونی چاہیے. یہ عام تو نہیں, یہ خاص قیدی ہیں نا, تو خاص قیدی کی تو بہت زیادہ بھی اگر کوئی ملاقات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ اس میں غلط کر رہی ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو, ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی عمل جو ہے نا پی ٹی آئی پراپر سیاسی عمل کرے, مگر سیاسی عمل جو ہے وہ سیاسی عمل ہی ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے مذاکرات سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کی جانب فواد چودھری صاحب نے خط بھی لکھا ہے کہ کوٹ لکھپت کے جیل میں جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے تو بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. ایسا ہے کہ مذاکرات سے کوئی نہیں, مذاکرات سے ہر راستہ نکل سکتا ہے, مگر کوٹ لکھپت جیل سے جو ہے نا وہ قیدی کو پہلے رہا کیا جائے پھر راستہ نکالیں گے, یہ تو غیر سیاسی جو ہے نا وہ ہے. آپ بات چیت شروع کریے, پھر 100 راستے نکلیں گے. پھر قیدی بھی رہا ہو جاتے ہیں, نواز شریف بھی تو ملک سے باہر چلے گئے تھے, باقی اس طرف کے قیدی بھی اس وقت رہا ہو گئے تھے. اس کے پیچھے بھی تو کوئی سٹوری ہوگی نا. سٹوری ہر معاملے کے اندر ہوتی ہے. اس سٹوری کے کو جو ہے نا اگر آپ شرط کے طور پہ رکھ دیں پھر معاملات رک جاتے ہیں. تو سیاسی بنیے, سیاسی عمل کے نتیجے میں یہ معاملہ یقیناً حل ہو سکتا ہے. سیاسی عمل کے نتیجے میں یقیناً نئے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. آپ فیئر اور فری الیکشن کی ڈیمانڈ کریے. ہمارے ہاں جو ہے نا مختلف جو متحارب پارٹیاں جو آپ کو نظر آتی ہیں, جو سو کالڈ بڑی پارٹیاں ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گود سے کیوں اتارا. تو جب گود سے اترتی ہے ایک پارٹی تو وہ رونے لگ جاتی ہے, جو دوسری پارٹی گود میں چڑھی ہوتی ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. بس یہ مسئلہ ہے. سر آخری سوال, آپ نے کہا کہ کوٹ لکھپت جیل کے قیدیوں سے باہر آنا چاہیے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کوٹ لکھپت نہیں, اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولو تو مذاکرات ہوں گے. جس جیل سے بھی جو ہے نا دروازہ کھلوانا ہے وہ بات چیت سے کھلے گا, اور وہ بات چیت کے نتیجے میں کورٹ ریلیف دیں گی الٹیمیٹلی. آپ وہ تھوڑا سا اپنا راستہ درست کریے, منزل آپ کو مل جائے گی. تھینک یو.